إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولكل جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد وله أسلموا مبشر المخبتين وقال الحي لا يموت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم وقال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں بے شمار برکتیں نازل ہو ہمارے سردار، ہمارے آقا نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کی تمام امت پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سامعین و سامعات سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اب جو قربانیاں ہم عید کے بعد جا کے کریں گے، اللہ اسے بھی قبول فرمائے، اور اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا حامی و نصیر و مددگار ہو۔ عیدین مسلمانوں کے لیے سال میں دو خوشی کے موقع ہے جو اللہ نے عنایت فرمائے ہیں۔ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے سپاہی، اللہ کے مجاہد بندے بھی خوشیاں منائیں۔ سال میں دو مواقع اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کے رسول اللہ کی امت کو عنایت فرمائے ہیں۔ یہ ہمارے عید کے دن ہوتے ہیں دو، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومنوں کی تیسری عید ہے جمعہ کا دن۔ یوم جمعہ بھی ایک عید ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی عید کے بارے میں اللہ کے رسول نے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا ہے، اور نہ صحابہ اکرام اس کو جانتے تھے اس کے سوا۔ محدثین نے بھی کسی اور عید کا ذکر نہیں فرمایا۔ مسلمانوں پر افسوس ہے کہ اپنے سردار کا، اپنے آقا کا نام بھی لیتے ہیں، اور آپ کے دین کے خلاف دین خود کا بھی گھڑتے ہیں۔ اللہ ان کو سمجھ دے، ہدایت عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے پاس ہر مہینے کی عید ہو رہی ہے، عید کی نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں بعض عیدوں میں، جبکہ کوئی حکم رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو یہ دو موقع ہیں عید کے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جو کہ آج عید الاضحیٰ ہے۔ تو عید الاضحیٰ اصل میں کیا ہے؟ نام ہی بتا رہا آپ کا، ذبح کیے جانے والی، جانوروں کی قربانی کی جانے والی عید۔ تو بہت سارے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس عید کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں بقر عید ہے، کوئی کہتے ہیں قربانی کی عید ہے۔ اصل میں کیا ہے؟
جو قربانیاں ہم کرتے ہیں اور آج کے دن کی اہمیت کیا ہے، تو آج کے دن کی بڑی اہمیت یہ ہے، رسول اللہ فرماتے تھے، جس کو محدثین نے ہم تک پہنچایا اس صحیح حدیث کو، مستند حدیث کو، رسول اللہ فرماتے تھے کہ یوم النحر کے دن، یوم النحر بھی اس کو کہا جاتا ہے، نحر کہتے ہیں خون بہانے کو، ذبح کرنے کے بعد جو خون نکل کے بہتا ہے اس کو نحر کہتے ہیں، جانور کو نحر کرنا، ذبح کرنا، یوم النحر کہتے ہیں جانور کے ذبح کیے جانے والا دن۔ تو رسول اللہ فرماتے تھے یوم النحر کے دن اللہ رب العالمین کو کوئی عبادت بھی قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، قربانی کرنے سے زیادہ محبوب کوئی دوسری عبادت نہیں۔ نماز ہے جو آپ روز پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، معمول ہے، صدقہ خیرات بھی کریں گے تو آپ کا معمول ہے، آپ کریں گے، جو نیکی بھی آپ کرتے ہیں وہ تو معمول کے اعتبار سے کریں گے، وہ تو عام ہے، لیکن آج کے مخصوص عبادتوں میں سے جو خاص عبادت ہے وہ قربانی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی زمین کی پشت پر قربانی ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے تھے کہ ٹھنڈے دل سے قربانیاں کرو۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں ہم اپنی قربانیاں پیش کریں، اپنی قربانیاں۔ لیکن ایک اہم ترین بات یہ ہے، اب یہ بات اسی امت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ قربانی کا طریقہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کرنے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا تھا دور قدیم میں بھی، وہ اب بھی تمہارے اوپر بھی فرض کیا گیا، تم پر بھی چلا رہا اس کے لیے کیا وہ تو کرنا ہی ہے تم کو۔ کس لیے ہے؟ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، تاکہ تم کس پر؟ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو چوپائے جانور تم کو ہم نے روزی کے طور پر عطا کیے ہیں، ان پر تم اللہ کا نام لے کر کے ان کو ذبح کرو۔ یہاں بہت ساری باتیں ہمارے سمجھ میں آتی ہیں جب قرآن سمجھ میں آتا ہے، اللہ کی کتاب کو اگر آپ سمجھ لگ جاتے ہیں تو بہت مسئلے آسان ہو جاتے ہیں اور باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ جو چوپائے جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں تو اللہ ان کو ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، ہیومن بینگز کے لیے رزق قرار دیتے ہیں۔ یہ کائنات کا پیدا کرنے والا پرماتما، یہ ودھاتا، یہ ان داتا جو ہم کو ان دیتا ہے کھانے کے لیے، وہ خود ہی یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو چوپائے جانور پیدا کیے ہم نے، ایشور نے بنائے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب کے لیے روزی کے طور پر ہم نے عطا کیا اس کو۔ ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو ہم نے رزق دیا ہے تم کو اس کے ذریعے سے، وہ کھاؤ تم، وہ تمہاری روزی ہے، کام میں بھی لو، ان سے کام بھی کرواؤ اور ان کو تم کھاؤ، یہ انعام ہے تمہارے پرماتما کا تمہارے لیے، کیونکہ سارے کریشن میں سب سے خاص کریشن تم ہی ہو، مانو جاتی کے لوگوں، انسانوں، تم ہی خاص کریشن ہو اس کا، اس پرماتما کا، تمہارے لیے ہی سب چیزوں کو مسخر کیا اس نے، تمہارے لیے ہی سب چیزیں اس نے بنائی ہے، زمین میں، آسمانوں میں تمہارے لیے مسخر کر کے رکھے ہیں، سورج، چاند، ستارے سب تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ جانور تمہارے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو اب اس پہ کیا چیخ پکار واویلا کرنا کہ یہ جانور کاٹ رہے ہیں، وہ جانور کاٹ رہے ہیں، یہ کیوں، یہ کاٹنے سے ہو جاتا کیا، یہ نہیں کاٹنے سے ہو جاتا کیا، اینیمل رائٹس ہے، ہیومن رائٹس ہے، ارے بابا یہ رائٹس اپنی جگہ، ایشور جو پیدا کیا وہ ہم سے بہت زیادہ سب رائٹس کو جانتا ہے، سارے رائٹس اس کو معلوم ہے، اس نے جو قانون بنایا ہمارا کام اس کو فالو کرنا ہے، اس نے جو کھانے کے لیے دیا وہ اس کا احسان مان کے کھانا پینا ہے۔ تو یہ جانور چوپائے اس نے ہمارے لیے بنائے ہیں تو آپ کھا رہے ہیں، اور اللہ نے جو کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر ایک امت کے لیے طریقہ تھا جانوروں کے ذبح کرنے کا، یہ مسلمان اکیلی قوم نہیں ہے جو شروعات کر دی ہے اس کی کاٹنے کی، ذبح کرنے کی، جو آج کل کے لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ ہے، ایک غلط فہمی ہے، انسانوں کے دماغ میں ہے، کچھ شیاطین کام کرتے رہتے ہیں، دور قدیم سے جب آدم پیدا ہوا تو شیطان پیچھے ہی آیا، جب سے لگا ہوا ہے، تو وہ ہم آدم کے بیٹوں کو، ہمارے باپ کی اولاد کو، یعنی مانو جاتی کو وہ گمراہ کرتا ہی رہتا ہے، بھٹکاتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں، الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں، جھگڑے پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں زمین میں، اختلافات پیدا کرتے ہیں زمین میں، ضرورت نہیں ہے۔
یہ مسلمان اکیلی قوم تھوڑا ہی ہے جو قربانی کا طریقہ شروع کر دیے، ذبح کرنے کا جانوروں کو، بکرے کاٹنے کا یا کچھ بھی کاٹنے کا۔ یہ تو دور قدیم سے ہزاروں سال سے جانور کٹتے ہوئے آئے ہیں، ہر دھرم میں کٹتے ہوئے آئے ہیں۔ اسلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے اور گئے ہوئے 1450 سال ہوئے ہیں۔ 1400 ایئرس بیفور محمد رسول اللہ، پروکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ قربانی کرے، ایسا نہیں ہے نا۔ قربانی تو ہزاروں برس پہلے کی سنت ہے۔ ابراہیم خلیل الرحمن کا دور 4000 سال پہلے سے زائد کا دور ہے، تو 4000 برس پہلے 4000 ایئرس بیفور، کہاں 4000 سال اور کہاں 1400 سال۔ تو 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کیا تھا، اپنی اولاد کو، تو اللہ نے اس کو ہٹا کر کے، بیٹے کو ہٹا کر کے دمبا لگایا، جنت کا دمبا بھیجایا، بکرا وہ کٹا ہے۔ تب سے لے کر کے جتنے نبی آئے ہیں سبوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو زندہ کیا، اس کو بتایا لوگوں کو کر کے، تو ہزاروں برس سے چلی آ رہی ہے۔ تو یہ الزام صرف مسلمانوں کے سر کیوں کہ مسلمان ہی کاٹتے ہیں کیا بقرعید کے دن؟ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، کوئی عورت آ جاتی ہے، کوئی آدمی آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ واویلا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں پیسے دے دو نا، تمہارا اللہ کیا ایشور کیا قربانی سے ہی خوش ہوتا ہے، تو تمہارا اللہ جو بولتے ہیں آپ توبہ کرو۔ اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، اللہ پورے یونیورس کا ہے کریٹر، یونیورس اس نے کریٹ کیا ہے، تمہارا بھی پیدا کرنے والا وہی ایشور ہے، تو اس نے تم کو بھی اور ہم کو پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے جب ذبح آپ کرتے ہیں اس کی خوشنودی کے لیے، ہزاروں برس پرانی سنت ہے یہ تو اسی لیے تو قرآن کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے یہ منسک بنایا تھا، قربانی کرنے کا ایک طریقہ بنایا تھا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اس کے اوپر اللہ کا نام لے کر کے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، ایشور کے نام سے، اللہ کے نام سے لوگ ذبح کریں اس جانور کو۔ جی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو روزی بنائی گئی ان کے لیے، رزق ہے ان کا، انسانوں کا، مانو جاتی کی روزی ہے وہ جانور، تو اس پر اللہ کا نام لے کے ذبح کرو اور کھاؤ۔ چوپا، اور یاد رکھو الہکم الہ واحد، ہے مانو جاتی کے لوگوں یاد رکھو تم سب کا معبود، پوجنیے، عبادت کے لائق صرف وہ اکیلا ہے، وہ پرماتما، وہ اللہ، وہ ایشور اکیلا ہی پوجنیے ہے۔ الہکم الہ واحد فلہ اسلموا، تو تم سب مل کے اس کے فرما بردار بن کے رہو، اس اللہ کے، اس کریٹر کے فرما بردار بن کر کے رہو، وہ جو چاہتا ہے تم سے وہ کرو، اور وہ سب خیر ہی خیر چاہتا ہے، تمہارے آپس میں محبتیں چاہتا ہے، پریم کی صدبھاونا کو بڑھانا چاہتا ہے، وہ تمہارے اندر محبتیں رکھنا چاہتا ہے، وہ تمہارے معاشرے میں امن چاہتا ہے، تو اس کی فرما برداری کرو گے تو امن ہو جائے گا، شانتی ہو جائے گی، اور تمہاری انتی ہوگی، تمہاری ترقی دنیا میں بھی، تمہاری بھلائی تم کو ملے گی، اور جب تم مرتیو کے بعد پنرجنم لو گے، دوبارہ تم کو ہم کھڑے کریں گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے سورگ تم کو مل جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ وہ پیغام بھیجتا ہے کتابوں کے ذریعے، پروکتاؤں کے ذریعے، اور انتم پروکتا محمد رسول اللہ کے ذریعے، یہ ساری ہیومینٹی کو، ساری مانو جاتی کو ایک پیغام دیتا ہے کہ سب مل کے اس کے بن کے رہو، اس کے بھکت بن کے رہو، اس کی بھکتی کرو، اس اللہ کی عبادت کرو، یہ پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ بشر المخبتین، اور پھر وہ اللہ کہتا ہے اے محمد، اے انتم پروکتا، پوری مانو جاتی کے اندر سے ان لوگوں کو تم خوشخبری سنا دو جو اس ایشور کے آگے جھکے جاتے ہیں، اس اللہ کے سامنے جھکے چلے جاتے ہیں، اس کے سامنے نسمستک ہو جاتے ہیں، اس ایشور کو سجدے کرتے ہیں، ان لوگوں کو تم خوشخبری سنا دو۔ یہ سورۃ الحج میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، اور یہ بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہ کسی زمانے میں بھی، آج ہی نہیں ہے محمد، تم کو ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے کئی پروکتا آئے، کئی امتیں کھڑی ہوئی زمین پر اور مٹ گئی، ہزاروں سال سے دنیا چلی آ رہی ہے، ہم نے کبھی بھی کسی بھی پروکتا کی امت کو
کبھی بھی انسانوں کو، مانو جاتی کو اس کے سوا کوئی آدیش نہیں دیا تھا، اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ حکم یہی تھا کہ سب مل کر کے پورے خلوص کے ساتھ اسی ایک اللہ کی عبادت کرے۔ یعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے پورے دھرم کو، اپنے پورے دین کو اسی ایک اللہ کے لیے، اسی ایک پرماتما کے لیے خالص کر کے اس کی بھکتی کرنے کا آدیش ہم نے ہر زمانے میں دیا۔ اس کے سوا کبھی کوئی آدیش ہم نے دیا ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، تو یہی آدیش ہمیشہ سے تھا، اب بھی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ حنفاء، یہ حنفاء کا لفظ جو ہے نا، سب سے کٹو، ایک سے جڑو۔ آج ہم کو ایک ایسی یاد دلاتا ہے، ایک ایسا بندہ بھی گزرا ہے زمین کی پشت پر، پرتھوی پر ایک ایسا بھکت بھی اللہ کا گزرا کہ جس نے یہ بتا دیا کہ ایشور کا اصل بھکت کیسا ہوتا ہے، اللہ کا اصل بندہ کیسا ہوتا ہے، فرما بردار کس کو کہتے ہیں، مسلم کس کو کہتے ہیں۔ مسلم کا معنی لوگ سمجھیں گے مسلم بولے تو ایک جاتی ہے، مسلم بولے تو ایک پرٹیکولر کوئی دھرم کا نام ہے، نہیں، مسلم کوئی جاتی نہیں ہے، مسلم پرٹیکولر کسی دھرم کا نام نہیں ہے، مخصوص کسی دھرم کا نام نہیں۔ مسلم ہر اس آدمی کا بھی نام ہے جو اپنے پروردگار کا فرما بردار ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مسلم کے معنی ہے فرما بردار۔ ایک جماعت ہو تو وہ جماعت مسلم ہو سکتی ہے، ایک امت ہو تو پوری امت مسلم ہو سکتی ہے، صرف ایک فرد ہو تو ایک فرد ہی مسلم ہے۔ جیسے ابراہیم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ آج وہی یاد آتی ہے نا اسی عظیم بندے کی جس کو اللہ تعالیٰ جس کا تعارف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کبھی اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو، مسلم بن، ہمیشہ وہ مسلم بن کے دکھایا ہے۔ تو مطلب مسلم بننے کا کیا ہے، فرما بردار بننے کا کیا ہے، ہر بات کو قبول کیا اپنے پروردگار کی، جو وہ چاہتا تھا رب وہ کر کے دکھایا ہے۔ محمد ابراہیم خلیل الرحمن جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسا بندہ گزرا ہے جس کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہزاروں برس سے کروڑوں 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 لوگوں نے قربانیاں کی اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے، اور اللہ چاہتا ہی آج کا دن صرف اس کی یاد تازہ ہو۔ زمین پر قربانیاں ہو تو اللہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ عظیم ابراہیم کی وہ سنت دیکھ کے اللہ خوش ہوتا ہے کہ کیسا تھا وہ ابراہیم، کیا قربان کر دیا تھا اس نے آج کے دن، کیا قربان کر دیا تھا اس نے آج کے دن۔ اللہ وہی دیکھنا چاہتا ہے زمین پر۔ اس عبادت کو آپ نام رکھتے ہیں، اس کے خلاف دل میں بغض رکھتے ہیں اور کینہ رکھتے ہیں، آپ مت رکھیے۔ ہماری دعوت ہے کینہ مت رکھیے، ابراہیم سے محبت کیجئے تاکہ آپ کی بھی زندگی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ ابراہیم نے بہت کچھ قربان کیا، انہی کی سنت ہے جو آپ ہم مسلمان کر رہے ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مطلب ایک پرٹیکولر ایک امت کا کام، امت بہت بڑی ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں ساری انسانیت کو، تم سب ابراہیم کی امت بنو، کیونکہ ہے ہی تم ابراہیم کی امت۔ تم سب محمد رسول اللہ کی امت بنو، کیونکہ ہے ہی تم سب محمد رسول اللہ کی امت۔ کیوں بھاگ رہے ہو محمد رسول اللہ سے دور؟ آ جاؤ اسلام کے آغوش میں، آ جاؤ۔ اسلام انتی کا، شانتی کا مذہب ہے جو پریم کی سدبھاؤنے کو عام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے آسمان سے۔ یہ آسمانی گرنتھ ہے جو قرآن کی شکل میں اترا ہے، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آ جاؤ اللہ کے لیے، بغض مت رکھو، ابراہیم سے محبت کرو، محمد رسول اللہ سے محبت کرو، اسماعیل علیہ السلام سے محبت کرو۔ تو مسلمانوں کو بھی ہماری طرف سے ایک ہدایت ہے، آپ محض جانور کی قربانی مت کرو بھائی۔ کیا ملے گا آپ کو اگر آپ اپنی خواہشات کو اس اللہ کے لیے قربان نہیں کریں گے؟ آپ اپنے نفس کو اللہ کے سامنے اس کا مطیع بنا کر کے نہیں جھکائیں گے۔ آپ کی انا، آپ کا تکبر، آپ کی حماقت اگر آپ کو اس بات پر آمادہ کر رہی ہے کہ آپ متکبرانہ زندگی گزاریں، تو پھر آپ کے لیے جہنم انتظار کر رہی ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الیس جہنم مثوی للمتکبرین،
کیا جہنم متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ ہاں، جہنم متکبروں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے، صحیح حدیث ہے، متکبر، تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس کو یقیناً جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا من ذالک۔ تو تکبر یہی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنی روح کو بھی جھکانے سے گریز کریں۔ آپ اگر اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنے قلب کو، اپنی نفس کو اللہ کے سامنے سے جھکانے سے، پورے سرنڈر ہو جانے سے، پورے مطیع ہو جانے سے، نرم پڑ جانے سے اگر آپ گریز کر رہے ہیں تو یہ آپ کی حماقت ہے، یہ تکبر ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے کا مطلب اللہ کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے، اللہ کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ نے دو حقوق بتائے آپ کو، ایک حق خود اللہ کا ہے، دوسرے حق اپنے ہی معاشرے کے آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں، جس میں سب سے ٹاپ پر آتے ہیں آپ کے والدین، ماں باپ۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ مواحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ ان کا برتاؤ بد سے بدتر ہے۔ توحید کا دعویٰ کرنے والے، مواحدین ہونے کا دعویٰ کرنے والے، قرآن و حدیث کی بات کرنے والے، اگر باپ کے ساتھ جھڑک کے بات کر رہے ہیں، تیز آواز سے، اونچی آواز سے باپ سے بات کر رہے ہیں، ماں کو جھڑک رہے ہیں، ماں کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو قسم اللہ کی یہ مواحد نہیں ہے، یہ لوگ مواحد نہیں ہے، یہ اللہ کے مطیع فرمانبردار بندے نہیں ہیں۔ اللہ نے کئی جگہ قرآن مجید میں اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق بیان کیے، ان کے سامنے آواز اونچی کرنے سے سختی سے منع کیا، ان کو اف بولنے سے بھی منع کر دیا، بلکہ ان کے سامنے تن کے سیدھا ٹائٹ کھڑے ہونے سے بھی منع کر دیا اللہ نے۔ وَاخْفِضْ لَهُمْ جُنَاحَ مِنَ الذُّلِّ مِنَ رَحْمَتِكَ، ان کے سامنے اپنے شولڈروں کو، اپنے بازوؤں کو جھکا کے ان سے بات کرنے کا حکم دیا، نظریں نیچی کر کے بات کرنے کا حکم۔ پھر ماں باپ کے ساتھ جو رشتے وجود میں آتے ہیں، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، ماموں خالائیں ہیں، چچائیں پھوپھیاں ہیں، یہ خود سب سے پہلے اپنے ہی بھائی بہن سگے جو اپنے ماں باپ سے رشتے میں وجود میں آئے، پہلا حق ماں باپ کے بعد بھائی بہن کا، پھر ان کے بعد دادا دادی، نانا نانی، سب ہے رشتے، ان سب کو نبھانا ہے، ان سب کے ساتھ آپ کو سلوک کرنا ہے، تو آپ فرمانبردار بنیں گے، اللہ کے مسلم بنیں گے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا میں یہ آئے گا کہ تم اس کے فرمانبردار بنو۔ اگر تم کرے ہی نہیں سب کچھ تو فرمانبردار کیسے ہوئے؟ آپ تو اپنے نفس کے لیے جیے، اور بقرعید کے دن لائے ایک بکرا، دو بکرے، آج کل تو ریاکاری ہو گئی ہے جی، بھائی سے بھی تعصب ہے، رشتہ داروں سے بھی تعصب ہے، پڑوسی سے بھی بغض ہے، اور حسد ہے، کمپٹیشن ہے، ضد ہے۔ بھائی ایک بکرا لایا، میں 2 لا کے دکھاؤں گا، پڑوسی میرا 2 بکرے لایا، میں 4 لا کے دکھاؤں گا۔ ارے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ تمہارا رب اس سے خوش ہوگا؟ تمہاری ضدوں سے اور ہر دھرمیوں سے اور یہ تمہاری حسدوں سے اللہ خوش ہوگا؟ تم کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ ایک بکرے میں اپنے پورے خاندان کو شامل کیے ہیں، جانتے؟ صحیح مستند حدیث ہے۔ یہی عید کا دن نماز ہو گئی عیدگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرے منگائے، دو بکرے لائے تھے، تو ایک بکرے کو لٹا کے ذبح کرتے وقت بولے اللہم منکا ولکا، پروردگار یہ تیری طرف سے ہے، تیرے لیے یہ ہے۔ اللہ کو فرما رہے اللہم منکا ولک، اس کے بعد فرما رہے اللہم تقبل، اللہ اس کو قبول کر لے، منی واہلی، میرے اور میرے پورے اہل کی طرف سے قبول کر لے۔ پورے اہل و عیال کو ایک بکرے میں شامل کر لے رہے اپنے ساتھ، میرے اور میرے پورے اہل و عیال کی طرف سے یہ قربانی قبول کر لیجیے اللہ۔ اتنا آسان دین رسول اللہ بنائے، یا فتوے دیتے بیٹھے گا ہمارے مفتیاں۔ ارے تم خود ہی فرقوں میں بٹے رہو گے تو تم کیسے لوگوں کو، دوسرے کمیونٹیز کو بلاؤ گے اسلام کی طرف؟ کیا بولے کہ بلاؤ گے تم خود ایک نہیں ہو۔ نہیں، ہمارا حنفیوں کا مسلک ہے، ایک آدمی کے طرف سے ایک قربانی ہوتی ہے، گھر کے طرف سے نہیں ہوتی۔ تو تم رسول اللہ کے امتی نہیں ہو، تم ابو حنیفہ کے امتی ہو یا محمد رسول اللہ کے امتی ہو؟
اگر تم محمد رسول اللہ کی امتی ہو تو محمد رسول اللہ نے ایک بکرے میں اپنے پورے خاندان کو شامل کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے رسول اللہ نے دوسرا بکرا جب ذبح کر رہے تھے، 2 بکرے تھے نا عیدگاہ میں، دوسرا ذبح کر رہے تھے تو کیا فرمانے لگے؟ اللہم، اے پروردگار، یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، وہ امتہ اور اس کی امت کی جانب سے قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر، پوری امت کو ایک بکرے میں شامل کر لیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک گھر کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، ہمارا مسلک ہے، تو تمہارا مسلک چولہے میں ڈالو لے جا کے۔ محمد رسول اللہ سے بڑھ کے ہو گئے تم۔ یہ اختلافات ختم کرو، آسان کرو اپنے دین کو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ یاد رکھو، اخلاص کے ساتھ قربان کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتے تم جو قربانی کر رہے ہو نا، تمہارا گوشت، تمہارے جانور کا خون مجھ تک نہیں آتا، بول رہے اللہ، وہ مجھ تک نہیں آتا ہے، مگر مجھ تک جو آتا ہے وہ تمہارا تقویٰ آتا ہے، تمہارے جذبات آتے ہیں مجھ تک، وہ میں دیکھتا ہوں تمہارے اندر کتنا اخلاص، وہ پیدا کرو اپنے اندر، وہ بہت بڑھاؤ اخلاص کو۔ وہ اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ روزوں کے بارے میں نہیں سنے تھے؟ ایک روزہ دار کو کھانا کھلائے تو پورا ثواب روزے کا مل جاتا۔ رسول اللہ بولے صحابہ کو، تو صحابہ بولے ہمارے پاس کھانے کے فاقے ہوتے رسول اللہ، پیسے والے کھلا لے رہے، ثواب کما لے رہے، ہم لوگوں کے پاس خود کو کھانے کو نہیں ہے۔ رسول اللہ کیا بولے؟ ارے بابا، ایک کھجور بھی کھلا دیا اخلاص کے ساتھ اتنا ہی اجر ملیں گا جتنا دولت والا سب کو کھانے کھلا رہا، کم بھی نہیں کریں گے ایک کھجور پہ بھی۔ بولے ایک کھجور بھی، رسول اللہ فرما رہے ایک کھجور بھی نہیں ہے نا تو ایک پیالہ دودھ کا پلایا تو بھی اتنا ہی اجر دیں گے، کوئی کمی نہیں کریں گے۔ دودھ بھی نہیں ہے نا، چھوڑ دودھ بھی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی لا کے اگر تو کسی روزدار کو پلا دیا تو تیرے اخلاص کی وجہ سے اتنا ہی اجر دیں گے، کوئی کمی اجر پہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے خزانے میں کیا کم ہے؟ اخلاص ہے تو سب کچھ ہے، اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھ لو، اللہ کے لیے اللہ کے غلام بنو، مخلص بندے بنو۔ تم مخلص بنو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بشر المخبتین کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، بشارت دو اللہ کے سامنے جھکے جانے والوں کو، اللہ دنیا بھی اچھی کرے گا، آخرت بھی اچھی کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم کو دین حنیف ابراہیم کے دین پر چلنے کی توفیق دے، ہم کو اخلاص سے بھرپور امت بنا دے۔ پروردگار ہمارے آقا محمد رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والے، ان کے طریقے، ان کی سنت پر چلنے والے، انہی کے سبق پر عمل کرنے والے ہم کو بنا دے۔ اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے محمد رسول اللہ کے طریقے پر زندہ رکھ، ایمان سے سرشار بنا کر کے زندہ رکھ، اسلام پر کامل چلنے والے بنا کر کے زندہ رکھ۔ پروردگار ہمارا خاتمہ کر تو خیر پر فرما۔ پروردگار ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے شفا مہیا فرما دے۔ ایک میرے پاس چٹھی آئی ہے کسی کی، یو ایس اے میں، امریکہ میں، پچھلے 24 میں جولائی 2024 میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ کوما میں تھے، تو وہ حضرت ابھی تک کوما میں ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کو جلد سے جلد ہوش و حواس عطا فرما، شفا کامل و عاجل عطا فرما، اور نہ صرف ان کو بلکہ جتنے لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ سب کو شفا دے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ روزگار لوگوں کے آسان فرما، حلال روزیاں ان کو عطا فرما مسلمانوں کو۔ پروردگار مسلمانوں کے حالات اچھے کر دے، ان پر رحم و کرم فرما۔ اللہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو پریشان حال زندگیاں گزار رہی ہیں ان پر رحم و کرم فرما دے، رحمتیں نچھاور فرما، ان کی زندگیوں میں بہاریں، خوشیاں عطا فرما۔ اللہ اسلام کی ضرورت نصیب فرما، ان کی کوکھ سے اللہ تیرے سپاہی بندے، تیرے مجاہدین بندے، اسلام پر چلنے والے، سب انسانوں سے محبت کرنے والے، اسلام کو عام کرنے والے بچے ان کو اولاد ان کو عطا فرما۔ پروردگار ہر ایک مسلمان کو رحم دل بنا، امت کے لیے خیر خواہ بنا، انسانیت کے لیے خیر خواہ بنا۔ ہمارے ملک بھارت میں اے اللہ امن و امان فرما، اللہ شریروں کو روک لے، ان کے ہاتھوں کو شرارت سے روک لے۔ پروردگار امن چاہنے والوں کو ان کی مدد فرما، امن کو عام فرما ہمارے ملک کے اندر۔ اللہ ہمارے ملک کا ماحول امن و امان کا ماحول بنا دے۔
پروردگار عالم ہمارے قوم کے اندر محبتیں پیدا فرما، اخوت پیدا فرما، بھائی چارگی پیدا فرما۔ پروردگار عالم تو جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، ہم کو اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی نگہبانی میں رکھ۔ اللہ ہم کو اپنی نگاہوں سے دور، اپنی رحمت سے دور نہ فرمائیے۔ پروردگار ہمارے بوڑھوں پر رحم کیجئے، جوانوں پر رحم کیجئے، ہماری عورتوں پر، ہمارے بچوں پر رحم کیجئے۔ رحمان الرحیم، ہم آپ کی رحمت کو پکارتے ہیں، ہم پر اپنی خاص رحمت نچھاور کیجئے، اپنی پناہ ہم کو عطا فرما دیجئے۔ ہم کو جب تک رکھیے اپنی حفاظت میں، اپنی امان میں زندہ رکھیے، اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، اسلام پر رکھیے۔ ہماری وفات ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائیے۔ سب کو عید کی مبارکباد ہے۔ پھر سے جائیے، ٹھنڈے دلوں سے قربانی کیجئے، انسانوں سے محبت کیجئے، خود کھائیے، اپنا گوشت لوگوں کو کھلائیے، غیر مسلموں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کون کون ایسے ایسے فتوے دے رہے ہیں کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو نہیں دینا ہے، غلط فتویٰ دے رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں آپ کو۔ جو مسکین ہے، جو اللہ کا بندہ بھوکا ہے، اس کو کھلائیے۔ رب کہتا ہے خود کھاؤ، کھلاؤ۔ رب کہتا ہے کہ جب جانور کا پہلو زمین سے لگ جاتا ہے تم ذبح کرنے کے بعد، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کلو منہا، اس میں سے خود کھاؤ۔ اور وَأَطِعِمُوا الْخَانِعَ، اور خیانت کرنے والے جو تمہارے گھروں کو بھی نہیں آتے مانگنے کے لیے، ان کو بھی بھیجو تحفے کے طور پر۔ وَأَطِعِمُوا الْخَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو تمہارے گھروں کو مانگنے آتے ہیں بھوکے مسکین، ان کو بھی دو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے حکم پر 3 حصے کرنے کا فتویٰ دیے تھے، وہ کہ اپنے قربانی کے 3 حصے کر لو، کلو منہا، خود کھانے کے لیے ایک رکھ لو، اور دوسرا حصہ اطیعوا الخانعہ، جو نہیں مانگتے ہیں، تمہارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، یا تمہارے کوئی اور عزیز ہیں مسلم غیر مسلم جو نہیں مانگ رہے تم سے، ان کو تحفے کے طور پر بھیجاؤ اس میں سے۔ اور والمعترہ، اور جو مانگنے آتے ہیں تمہارے گھروں کو، ان کو بھی جھڑک کے مت بھگاؤ، جاؤ جاؤ، جھڑکی دیتے ہیں آپ، جھڑکی دینے کا حکم نہیں ہے۔ کہاں قرآن پر عمل کر رہے بھائی؟ قرآن خود کہتا ہے کہ مسکین کو، یتیم کو جھڑکنے سے منع کرتا ہے، جھڑکی نہیں دینا، سائل کو، سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے آپ کو۔ احترام سے بات کرو۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، نہیں دے سکتے ہو، پرانے لوگوں کو نہیں دیکھے فقیر کو کیا بولتے تھے؟ معاف کر دو بابا۔ بھول گئے کیوں بولتے تھے وہ؟ معاف کیجئے بابا، معاف کر دیجئے بابا۔ بولے تب کیا ہے، میرے پاس نہیں ہے اس لیے معاف کر دے، میں نہیں دے سک رہا ہوں تجھے، مجھے معاف کر دے۔ آج کل آپ تو تماشا متکبر ہو گئے نا، آج کل ہم لوگ جھڑک رہے ہیں اس کو، اے چل چل، ارے کیا ہے یہ انداز تمہارا، یہ کیا انداز ہے گفتگو ہے؟ جی جیسے غالب کہتا تھا نا، ہر بات پہ کہتے ہو تم، کہ تو کیا ہے، تم ہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ ویسے ہی تو بدتمیز ہو گئے ہم لوگ۔ تو تمیز پیدا کرو، اچھے بنو، تاکہ اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ، اللہ کی مدد آ جائے۔ جائیے ٹھنڈے دلوں سے قربانی کیجئے، خیر آباد رہیے، شاداب رہیے، اللہ سب کو سلامت رکھے، آمین یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔